السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہی مدینہ کے کچھ کھنڈہر ہیں وہاں پر سفر کر رہے تھے۔ جب ہم چل رہے تھے تو یہودیوں کا ایک گروہ گزرا وہاں سے۔ اس میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ ان سے روح کے بارے میں پوچھو، لیکن ایک دوسرے نے وارننگ دی کہ مت پوچھو، ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسا جواب دے دیں جو تمہیں ناپسند ہو۔ اس کے باوجود کچھ نے کہا کہ نہیں، ہمیں پوچھنا چاہیے۔ آخر میں ایک شخص نے آگے بڑھ کر پوچھ ہی لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے ابو القاسم، روح کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور مجھے سمجھ میں آیا کہ ان کے اوپر وحی اتر رہی ہے، وحی نازل ہو رہی ہے، تو میں خود بھی وہاں پہ خاموش کھڑا رہا۔ جب وحی کا وقت گزر گیا تو جو ان کے اوپر آیت نازل ہوئی تھی اس کی انہوں نے تلاوت کری۔ سورۃ الاسراء کی آیت آتی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے متعلق، ان سے کہہ دو روح میرے رب کا امر ہے اور تمہیں علم میں سے صرف تھوڑا سا ہی دیا گیا ہے۔ اس آیت نے صاف واضح کر دیا کہ روح کی اصل سمجھ اللہ نے انسان کو دی ہی نہیں ہے، یہ کمپلیٹلی انسان کے عقل کے باہر ہے۔ روح کے بارے میں ہم سب نے سنا ہے، ہم مانتے ہیں اس کے ایگزسٹنس میں۔ ہمیں پتہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکی گئی۔ ہر ایک انسان کے اندر روح ہوتی ہے۔ جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس رحم میں ہوتا ہے، تب فرشتے آ کر کے اس روح کو اس باڈی کے اندر ڈالتے ہیں، اس جان کے اندر۔ لیکن اس کے پیچھے کئی سارے سوال ہیں کہ یہ روح ہے کیا، یہ کب بنی؟ ہماری سمجھ کے بہت ہی پرے ہے روح، لیکن پھر بھی جو اللہ نے تھوڑا بہت ہمیں علم دیا ہے اس کا استعمال کر کے انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی کہ روح کے بارے میں کیا کیا باتیں اللہ نے ہمیں بتائی ہیں۔ سب سے پہلا سوال کہ ہماری روح کیسے بنی؟ اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے سورۃ الاعراف میں۔ یاد کرو جب اللہ نے آدم کی پیٹھ سے ان کی اولاد کو نکال کر کے ان سے عہد لیا، ان سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا بالکل تو ہے ہمارا رب، ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو اس کے اوپر اللہ نے انہیں وارننگ دی کہ اب تمہیں قیامت تک حق نہیں ہے یہ کہنے کا کہ میرے پاس علم نہیں تھا، اس چیز کا علم تمہیں عالم ارواح میں ہی دے دیا گیا۔ یہ وہ جگہ تھی، یہ وقت تھا جہاں سے ہم سب کی روح بنی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو ان کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا اور جتنی بھی ان کی اولاد ہونے والی تھی سب کی روحیں سامنے آ گئی نکل کے۔ یہ تمام لوگوں کی تھی جو قیامت تک پیدا ہونے والے لوگ ہیں۔ ہر انسان کے آنکھوں کے پیچھے ایک نور تھا اور وہ ساری روحیں آدم کے سامنے پیش کی گئیں۔ جب آدم علیہ السلام نے پوچھا اے میرے رب یہ کون ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا یہ آپ کی نسل ہے، آپ کی ذریت ہے، آپ کی اولاد ہیں۔ آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان میں سے ایک روح ایسی تھی جس کی آنکھوں کے بیچ جو روشنی تھی وہ اتنی تیز چمک رہی تھی کہ بہت ہی زیادہ سٹینڈ آؤٹ کر رہی تھی، الگ سے پتہ چل رہے تھے یہ روح۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ داؤد ہے، آپ کی آخر کی نسل سے، یعنی قیامت کے نزدیک جو آپ کی آخری نسلیں آنے والی ان میں سے۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ داؤد کی عمر کتنی رکھی اللہ تعالیٰ آپ نے؟ جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا 60 سال۔ اس پہ آدم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میری عمر کے 40 سال انہیں اور دیتے تاکہ ان کی 100 سال کی پوری عمر ہو جائے۔ جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا اور ان کا وقت اس دنیا میں پورا ہو گیا، ان کو موت کے فرشتے لینے آئے، تو آدم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا میری عمر کا ابھی 40 سال باقی نہیں ہے؟ ابھی تو 960 سال عمر ہے میری۔ تو پھر فرشتے نے یاد دلایا کہ کیا آپ بھول گئے کہ عالم ارواح میں آپ نے اپنی عمر کے 40 سال داؤد کو دے دیے تھے؟ اللہ کہتا ہے اس طرح آدم نے انکار کیا اور ان کی نسل نے بھی انکار کیا۔ آدم بھول گئے، ان کی نسل بھی بھول گئی، اور آدم نے غلطی کی اور ان کی نسل نے بھی غلطی کی۔ یہ جو عہد تھا ہماری روح کا اللہ کے ساتھ، کیا یہ کسی کو یاد بھی ہے؟ کیونکہ یہ ٹیسٹ ہمارا اس طریقے کا ہے، اس دنیا کی زندگی کا۔ اگر وہ عہد یاد ہو تو پھر سارے کنفیوژن، ساری جو بھی کمپلیکیشنز ہیں، جو بھی ہمارے اندر ڈاؤٹس ہیں،
یہ سب تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گے کیونکہ ہمیں پتہ رہے گا بالکل ایگزیکٹلی کہ ایسا ہم نے کیا تھا عہد. لیکن دنیا کی زندگی میں اس عہد کا بھول جانا ہی ٹیسٹ کی شروعات ہے. جیسے کہ آپ ایگزام میں بیٹھتے ہیں تو اگر آپ کو کتاب دے دی جائے لکھنے کے لیے اس میں سے دیکھ کر کے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوا اس امتحان کا. لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں نے اس طریقے کے دعوے بھی کیے ہیں کہ مجھے وہ عہد عالم ارواح کا اس طریقے سے یاد ہے جیسے کہ مجھے ابھی کوئی سنا رہا ہے وہ واقعہ، جس میں کہ ذوالنون المصری کا نام آتا ہے ایک. یہ تمام چیزیں کہ اللہ نے آدم کو بنایا، فرشتوں کو آدم کے آگے سجدہ کرا دیا، آدم کی ساری ذریت نکالی ان کی پیٹھ سے اور ان سب کا تعارف کرایا آدم علیہ السلام سے، ایک عہد لیا سب سے. یہ ساری چیزیں لوگ بھول جاتے ہیں جب اس دنیا کی زندگی میں وہ قدم رکھتے ہیں. اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ نے سب کو وہاں پر جمع کیا اور لوگوں کو الگ الگ گروپس میں، الگ الگ گروہ میں ترتیب کی، انہیں اس طریقے کی شکل اور اس طریقے کی بولنے کی صلاحیت دی جیسے کہ لوگ ایک گروپ میں بٹے ہوئے ہیں، ایک ایتھنیسٹی کے ہیں جو ایشین ہیں یا یورپین ہیں یا افریقن ہیں یا انڈین ہیں، جس بھی طریقے کے لوگ ہیں وہ ایک گروپ میں موجود تھے اس جگہ پر بھی، جو ایک طریقے کی لینگویج بولتے تھے، ایک طریقے کے دکھتے تھے. اور پھر اللہ نے ان سے عہد لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور سب نے کہا بلا، بالکل ہاں. اور پھر اللہ نے کہا ان سے کہ قیامت کے دن اللہ 7 آسمانوں، زمینوں اور ان کے خود کے والد، ان سب کے باپ آدم علیہ السلام کو گواہ بنائے گا اس چیز کا، تاکہ قیامت کے دن وہ جہالت کا دعویٰ نہ کر سکے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں علم ہی نہیں تھا. پھر اللہ نے زور دیا کہ اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا ہے. اور اس کے آگے کی چیز تو قرآن میں بھی آتی ہے کہ اللہ نے یہ بھی کہا کہ اللہ پیغمبر بھیجے گا اپنے ڈرانے کے لیے، ہدایت دینے کے لیے، اور جو ان کا راستہ اپنائے گا، ان کو فالو کرے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا، نہ وہ کبھی غم کرے گا، نہ ہی کچھ اسے افسوس ہوگا. تو یہ پورا کا پورا ایک عہد جو ہماری روحوں کو بنایا گیا، تب سے ان کے ساتھ آج تک چل رہا ہے، اور قیامت کے دن تک اس عہد کو چلایا جائے گا، آخری انسان تک، آخری آدم کی اولاد تک. اور فائنلی قیامت کے دن اس عہد کو سامنے لا کے دکھایا جائے گا کہ آپ نے ایک وعدہ لیا تھا اللہ کے ساتھ. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہماری روح ہے، اس کا بننا ہمارے جو جسم ہے اس کے بننے سے پہلے ہوا. ہمارا جو جسم دنیا میں بنا ہے یہ الگ ہے بالکل اس عالم سے جہاں سے روحیں آئی ہیں. دراصل ہم سب کی جو روحیں ہیں وہ آدم علیہ السلام کی روح سے ہی نکلی ہے. وہ ایک نور ہے، ایک طریقے کی ایسی اینٹیٹی ہے جس کو سمجھا نہیں جا سکتا، ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا، ہمارے 3 ڈائمینشنل اسپیس کے ہی باہر کی چیز ہے. آدم علیہ السلام کی روح اللہ نے اسپیشلی تیار کری ان کے اندر ڈالنے کے لیے. انسانی تاریخ کے دوران روح کا جو تصور ہے یہ لوگوں کے لیے بڑا ہی حیرت انگیز رہا ہے. پرانی کتابوں سے لے کر کے آج کی جو فلسفیکل بحثیں ہیں، روح ایک ایسا دھاگا ہے جو انسانی سوچ کو ایک بہت ہی زیادہ کمپلیکیشن میں ڈالتا جاتا ہے. لوگ اسے سمجھ نہیں پاتے، لیکن بنا اس کے چیزوں کو ایکسپلین بھی نہیں کر پاتے. لیکن روح کیا ہے؟ مختلف تہذیبوں میں اور مذہبوں میں اس روح کا بیان آیا ہے. تو سب سے پہلے ہم لوگ چلتے ہیں پرانے مصر میں، یعنی اینشنٹ ایجپٹ. مصر کے پیرامڈوں کے اندر چیزیں ملی ہمیں، جو آرکیولوجیکل ایکسکیویشنز تھے اس میں ہمیں تختیاں ملتی ہیں. ہمیں وہاں پر ایسے ریٹن ریکارڈ ملے ہیں، جو تابوت ملے ہیں جس میں لوگ دفن ہیں. ایسے ہمیں وہاں پہ ہائیروگلفس ملے ہیں جو پورے پیلیسز پہ بنے ہوئے ہیں، پوری دیواروں کو کور کرتے ہیں. ان تمام میں کسی نہ کسی طریقے سے روح کا ذکر ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے نظروں میں روح کی ایک بہت ہی گہری اہمیت تھی، اور انہیں روح کی سمجھ بھی بہت گہری تھی. ان کے لیے روح ایک سنگل چیز نہیں تھی کوئی. ان کے حساب سے روح کئی مختلف حصوں سے بنی ہوئی تھی، اور ہر ایک انسان کے وجود کے لیے ضروری ہے روح. انہوں نے اسے 3 پارٹ میں ڈیوائیڈ کیا تھا. ایک تھا کا کا مطلب ہے وہ ضروری ایلیمنٹ جو چاہیے ہوتا ہے زندہ رہنے کے لیے. یہ زندہ اور مردہ میں فرق کرنے کے لیے ضروری تھا. اس کے بعد دوسرا پارٹ آتا ہے
یہ انسان کی شخصیت کو، انسان کو انسان بنانے کا کام کرتی تھی، انسان کو مختلف کرتی تھی تمام دوسری جتنی بھی اسپیشیز ہیں، جتنے بھی الگ الگ مخلوق ہیں ان سے، اور انہیں آخرت کے سفر میں جانے میں مدد کرتی تھی، یعنی ایک مورل سینس دیتی تھی، ان کو حلال حرام کی تمیز دیتی تھی۔ اور پھر آتی ہے آخ، یہ وہ حصہ کہتے ہیں روح کا جو ہمیشہ رہنے والا ہے، جو تمام جب کائنات ختم بھی ہو جاتی ہے، کا اور با بھی اگر ختم ہو جاتے ہیں مرنے کے بعد، تو بھی آخ ہے جو جا کر کے جو ایک کریٹر ہے، جو ایک سپریم اینٹیٹی ہے، یعنی جو ایک الٹیمیٹ ریالٹی ہے کائنات کی، اس سے جا کر کے مل جاتا ہے۔ مصریوں کے لیے موت ایک ختم چیز نہیں تھی، بلکہ روح کے سفر کا نیکسٹ سٹیپ تھا۔ ایک کہاوت تھی ایجپٹ میں کہ ایک انسان اگر کوئی سب سے نیک کام کر سکتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ ایک اچھی موت مرے، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ جو آفٹر لائف ہے، جو آخرت کی زندگی ہے، وہی سب سے ضروری ہے، اور وہ طے کرے گی ان کی روح آگے جا کر کے۔ اس کے بعد ایک اور قدیم جو سویلائزیشن بہت ہی پاپولر رہی ہے، جو تمام چیزوں کی، خاص طور سے فلسفی سے لے کر کے سائنس کا بیس رکھنے والی ہے، وہ ہے گریس کی۔ گریس کے فلسفوں کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں۔ اب میڈیٹرینین کو پار کر کے ہم پرانے گریس میں پہنچتے ہیں، جہاں فلسفی جیسے پلوٹو اور ایرسٹوٹل نے روح، یا جسے وہ سائیکی کہتے تھے، اس کی حقیقت سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ پلیٹو کے مطابق روح صرف ایک سچی چیز نہیں تھی، بلکہ ہمیشہ رہنے والی چیز تھی۔ اس کے مطابق انسان کی تخلیق کے پہلے سے بنی ہوئی چیز تھی، جو روح ہمیشہ سے موجود ہے، اور موت کے بعد بھی یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ اس کے لیے روح انسان کی اصلی پہچان تھی، یہ جسم سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے مطابق۔ پلیٹو نے 3 حصوں میں تقسیم کیا روح کو۔ ہر انسانی پہلو اور رویے کا ذمہ دار الگ الگ حصہ ہے روح کا، جس میں سے ہے جذباتی، عقل مند اور خواہشات۔ 3 ایسپیکٹس، ایموشنز، انٹلیکٹ اور ڈیزائرز۔ پلیٹو کا ایلیگری آف دا کیو روح کے سفر کو بیان کرتا ہے۔ اس کے مطابق روح اندھیرے میں شروع ہوتی ہے اور جہالت میں پھنسی ہوئی ہے، لیکن فلسفیانہ سمجھ اور علم کی تلاش میں یہ روشنی کی طرف بڑھتی ہے۔ دوسری طرف ایرسٹوٹل نے روح کو جسم کا ایک روپ دیکھا، وہ چیز جو زندہ چیز کو زندہ رکھتی ہے، اس کے بنا چیز زندہ نہیں ہوگی۔ اس نے اپنے کام ڈی اینیما یعنی روح پر، ایرسٹوٹل نے اپنا تصور ہائلومورفزم پیش کیا ہے۔ یہ خیال ایسا ہے کہ ہر زندہ چیز میٹر اور فارم سے بنتی ہے، میٹر یعنی جسم اور فارم یعنی روح۔ روح کے بنا جسم صرف ایک بے جان ڈھانچہ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ ایرسٹوٹل کے لیے روح اور جسم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، ایک دوسرے پر متوکل نہیں۔ ایرسٹوٹل نے یہ بھی مانا کہ روح کے مختلف قدرتیں ہیں، مختلف کام ہیں اس کے، ہر ایک زندگی کے الگ روپ سے وابستہ ہیں یہ، لیکن اس کے مطابق پودوں میں بھی یہ روح ہوتی ہے، جس کو وہ نیوٹریٹو روح کہتا ہے، جو اسے بڑھنے اور پیدا کرنے دیتی ہے پھل۔ اس کے مطابق جانور بھی روح رکھتے ہیں، نیوٹریٹو اور سینسیٹیو دونوں، جو انہیں دنیا کو محسوس کرنے اور اس کا جواب دینے کی قدرت دیتا ہے۔ لیکن انسان ایسی چیز ہے جو ان تمام چیزوں کو رکھنے کے بعد بھی، یعنی کہ جو پودوں کی روح ہے، جو جانوروں کی روح ہے، یعنی سینسیٹیو اور نیوٹریٹو روح کے بعد ایک اور روح رکھتا ہے، جس کو وہ کہتا ہے ریشنل روح، جو چیزوں کی سمجھ رکھ سکتا ہے، عقل والی روح۔ یہ اسلام کے ساتھ کمپیٹیبل پوری طریقے سے نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے بتایا کہ اللہ نے خاص طور سے روح آدم علیہ السلام کے اندر ڈالی۔ باقی تمام چیزوں میں جو روح ہے یا نہیں ہے، اس پہ اختلاف ہے۔ کئی قدیم تہذیبوں میں روح کا ذکر آیا ہے۔ روح قدرت اور دنیا سے گہرے طور پہ جڑی ہوئی ہے۔ نیٹو امریکن قبیلوں میں مثلاً روح قدرتی دنیا اور ہر زندہ چیز کے ساتھ ہم آہنگ مانی جاتی ہے۔ ہوپی لوگ کاچیناس کی بات کرتے ہیں، روحانی ہستیاں جو گزرے ہوئے لوگوں کی روحوں کی رہنمائی کرتی ہے، جبکہ جو اپاچے ہیں وہ مانتے ہیں کہ روح جب تک انسان کے جسم میں ہے، زندہ ہے، تب تک اسے مانا جائے، اسے یاد رکھا جائے بس، اور اس کے بعد اسے جانے دیا جائے۔ ان تہذیبوں کے لیے روح صرف شخص کا حصہ نہیں ہے، بلکہ گروہوں کے، بزرگوں کے اور زمین کے ساتھ گہرے طور پر جڑی ہوئی چیز ہے۔ پھر اس کے بعد جاتے ہیں ٹبیٹ کے موناسٹریز میں اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے کچھ ٹیمپلز میں۔
بدھا کی تعلیم روح اور بلکہ اس کے نہ ہونے پہ دلیل پیش کرتی ہے۔ بدھزم میں ہمیشہ نہ بدلنے والی ایسی روح جو کانسٹنٹ ہے، جس کو چینج نہیں کیا جا سکتا، جس میں کسی طریقے کی تبدیلی نہیں آ سکتی، اس روح کے خیال کو رد کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بجائے بدھزم ایک الگ سی چیز پیش کرتا ہے جس کو وہ انتا کہتا ہے، یا پھر نا خودی۔ خود اور روح، ان دونوں چیز کو ہی ایگزسٹنس میں نہ ماننا، یہ خود کے بنائے ہوئے کانسٹرکٹ سمجھنا انہیں۔ روح اور خود انسان کے ذہن کا بنا ہوا ایک وہم ہے صرف، جو انسان کے لیے دکھ کا سبب بنتا ہے، افسوس کا، تکلیف کا سبب بنتا ہے۔ روشنی یا انلائٹمنٹ جو وہ کہتے ہیں، اس بات کو سمجھنے سے ملتی ہے کہ وجود ہمیشہ نہیں رہتا، لیکن اس کے باوجود یہ مرنے کے بعد جو شعور کا ایک سفر ہے اسے رد نہیں کرتا۔ یہ ری انکارنیشن کی بات کرتا ہے، جو آپ کے جمع ہوئے جو کرم ہے یا پھر آپ کے جو اعمال ہیں ان کے مطابق آپ کے پھر سے پیدا ہونے کی بات کرتا ہے، اور نروانہ پانے کی بات کرتا ہے، اس پورے کے پورے سرکل آف لائف سے آزادی پا کر کے نکل جانے کی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ پوری طریقے سے روح کو رد کر دیتا ہے، اس کا کہنا ہے کہ روح یا جسم کو جب تک انسان اس طریقے سے لے گا کہ وہ اسے سرو کر رہا ہے، اس کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، تب تک وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو مسیحی روایت ہے، یعنی کرسچین ببلیکل روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے لیے بھی روح ایک انسان کی زندگی میں بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے۔ بائبل بھی یہ سکھاتا ہے کہ خدا نے انسان کے اندر روح پھونکی، اس میں ایک اسپیشل سی چیز ڈالی جو اسے انسان بناتی ہے، ایک انوکھا تحفہ جو انسان کو تمام مخلوق سے الگ ہٹ کے ملا۔ کرسچینٹی یہ تک مانتی ہے کہ روح ہمیشہ ہمیشہ کی چیز ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ موت کے بعد روح گاڈ کے سامنے جاتی ہے فیصلے کے لیے، اور اس کے بعد ڈیسائیڈ ہوتا ہے فائنلی یہ جنت میں رہے گی ہمیشہ یا پھر خدا سے بالکل دور جہنم میں سزا کاٹے گی۔ روح صرف خدا کا عکس نہیں مانتے یہ، بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو خود انسان کو خدا سے جوڑنے کا کام کرتی ہے۔ اس لیے نجات پانا یا جنت پہنچنا ہی روح کے سفر کا اصلی جو مقصد ہے وہ ہے۔ اب تمام الگ الگ مذاہب اور فلسفیز میں روح کے بارے میں سمجھنے کے بعد آتے ہیں ایک سائنٹیفک پہلو پہ کہ سائنس اصل میں روح کو کس طریقے سے دیکھتی ہے۔ کیا کوئی تصور ہے بھی سائنس میں روح کا یا نہیں؟ ماڈرن سائنس پہ جب بات آتی ہے زندگی کی تو سائنٹسٹ ایک چیز پہ فوکس کرتے ہیں جسے وہ کہتے ہیں کانشیسنیس، جس کو ہم کہتے ہیں شعور۔ یہ شعور ہے کیا؟ دماغ کے نیورونز کا کام ہے یا کچھ اور ہے؟ ایک تھیوری ہے ڈاکٹر اسٹوارٹ ہیمرآف اور سر راجر پینروز کی، جس کا نام ہے کوانٹم کانشیسنیس، اور یہ بہت ہی شاندار تھیوری ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جو شعور ہے وہ دماغ کے جو مائکرو ٹیوبیولز ہیں ان میں کوانٹم وائبریشن ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پیدا ہوتی ہے۔ یہ مائکرو ٹیوبیولز بہت چھوٹی سیاں ہیں جو نیورونز کے اندر ہوتی ہیں۔ یہ اتنی چھوٹی ہے کہ کوانٹم لیول پر کام کرتی ہیں۔ اب یہ سوچیے کہ قرآن کہتا ہے کہ روح اللہ کا امر ہے، حکم ہے، اللہ نے کہا اور روح وجود میں آ گئی۔ اور قرآن کہتا ہے کہ جو شعور ہے، کانشیسنیس ہے، یہ کچھ کوانٹم پروسیسز ہیں۔ کہ یہ دونوں چیز ایک ہی چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ ہیمرآف کا پتہ ہے کیا خیال ہے اس کو لے کے؟ ان کا کہنا ہے کہ جب انسان مرتا ہے نا تو یہ جو کوانٹم انفارمیشن ہے یہ کائنات میں چلی جاتی ہے، مطلب روح کا جو ایسنس ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، بلکہ یہ کائنات کا حصہ بن جاتی ہے جسم سے جدا ہو کر۔ یہ اسلام کے اس پہلو سے بالکل اتفاق رکھتا ہے کہ انسان کی جو روح ہے وہ نہیں مرتی، وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتی ہے۔ اور کہاں جاتی ہے یہ روح؟ یہ ہمیں خود پتہ چلتا ہے قرآن اور حدیث دونوں سے۔ یہ جاتی ہے عالم برزخ میں۔ ایک اور تجربہ تھا ڈاکٹر ڈنکن میکڈگل کا، جو کہ 1907 میں انہوں نے کیا۔ انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھا کہ موت کے وقت انسان کا جو وزن ہے نا وہ 21 گرام تک کم ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان زندہ ہے اور جیسے ہی اس کے کانشیسنیس اس سے الگ ہوئی، یعنی وہ مرا ڈکلیئر کیا گیا، فوراً اس وقت نوٹس کیا گیا کہ 21 گرام وزن کم ہو گیا اس کا۔
لیکن یہ بھی ایک سوال پیدا کرتا ہے کہ کیا جو روح ہے وہ کسی طریقے کا فزیکل ویٹ بھی رکھ سکتی ہے؟ اس کا فزیکل اثر بھی ہو سکتا ہے کیا؟ کوئی وزن ہو سکتا ہے کیا؟ قرآن میں روح کو امر کہا گیا ہے، جو کائنات کے قوانین سے جڑی ہوئی ہے، اللہ کے بنائے ہوئے قانون سے جڑی ہوئی ہے۔ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ ایک طریقے کی کوانٹم انرجی ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک ایگزامپل اور میں دینا چاہتا ہوں آپ کو۔ یہ بہت ہی غضب کی کہانی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس۔ کچھ سائنٹسٹ نے روح کے مطالعے میں ایک پہلو پر توجہ دی، شعور۔ اس میدان میں سب سے زیادہ کوئی ٹاپک اگر بحث کا باعث بنتا ہے تو وہ ہے نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز، یعنی NDEs، جسم کے مرنے کے وقت ذہن اور شاید روح، ان کا کیا ہوتا ہے؟ کیا شعور دماغ سے پرے بھی موجود رہ سکتا ہے؟ 1970 میں ڈاکٹر ریمنڈ موڈی نے اپنی ایک ایسی بک جو بہت ہی پاپولر ہوئی اس وقت، لائف آفٹر لائف میں منشن کیا، جس میں 100 لوگوں کے قریب انہوں نے تجربات کیے، ایکسپیرینس کیے اور پھر ان کو بیان کیا۔ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس کہتے ہیں کہ جب کچھ باڈیز ایسی ہوتی ہیں جو مری ہوئی ڈکلیئر کر دی جاتی ہیں، لیکن اس کے بعد وہ واپس سے زندہ ہو جاتے ہیں، ان کے کانشیسنس واپس آ جاتی ہے، ان کا دل واپس سے دھڑکنے لگتا ہے، ان کا دماغ واپس سے چلنے لگ جاتا ہے، اور جتنے وقفے کے لیے انہیں مرا ڈکلیئر کیا جاتا ہے، اس وقفے میں انہوں نے کیا چیز ایکسپیرینس کری، کچھ ویژن انہوں نے دیکھا، کوئی چیز ان کے ایکسپیرینس میں آئی، وہ تمام چیزیں انہوں نے بیان کری۔ ڈاکٹر ریمنڈ موڈی نے اپنی کتاب لائف آفٹر لائف میں کم سے کم 100 ایسے لوگوں کے ساتھ ایکسپیریمنٹس کیے ہیں، آبزرویشنس کیے ہیں، جنہوں نے نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز بتائے ہیں کہ انہیں مرا ہوا ڈکلیئر کر دیا تھا اور انہوں نے کچھ چیزیں ایکسپیرینس کری اور واپس وہ پھر زندہ ہو گئے۔ اس میں بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے کچھ کامن چیزوں کا احساس کیا، کچھ کامن ایکسپیرینسز ہوئے ان کے، جس میں سے سب سے پہلی چیز پتہ ہے کیا تھی؟ وہ تھی جسم سے نکلنے کا احساس۔ انہیں فیل ہوا کہ وہ اپنی باڈی چھوڑ کر کے نکل رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا ایکسپیرینس جو سب سے کامن تھا وہ تھا ایک سرنگ سے گزرنا۔ تیسرا کیا تھا؟ یہ تو بہت ہی شاندار ہے، ایک روشنی کو دیکھنا، اس کی طرف بڑھنا۔ اور چوتھی چیز، اپنے جو گزر چکے عزیز ہیں ان سے ملاقات کرنا۔ کچھ سائنٹسٹ کے لیے یہ بہت ہی اسٹرانگ ایویڈنس تھا کہ روح ہے اور یہ انسان کی باڈی سے جڑی ہوئی ہے، لیکن جسم کے مردہ ہونے کے بعد بھی وہ روح زندہ رہتی ہے۔ 2001 میں دی لینسٹ نے ڈاکٹر پم وین لومیل کی ایک اسٹڈی کو پیش کیا۔ یہ بھی ایکسپیرینسز ایسے تھے جو کہ پوری طریقے سے نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز تھے۔ اسٹڈی میں پایا گیا کہ مریضوں کا ایک بڑا حصہ ایک جیسے ایکسپیرینسز رکھتا ہے، اور خاص طور سے تب جب ان کو پوری طریقے سے برین ڈیڈ ڈکلیئر کر دیا گیا تھا۔ آگے چل کے ڈاکٹر اسٹوارٹ ہیمراف اور ڈاکٹر راجر پینروز نے ایک تھیوری پیش کری کہ انسانی جو شعور ہے یہ ایک کوانٹم عمل ہو سکتا ہے، اور انہوں نے اس کو نام دیا آرکیسٹریٹڈ آبجیکٹیو ریڈکشن۔ اسی کے مطابق جو نیورونز کے مائکرو ٹیوبیولز ہیں، ان میں کوانٹم وائبریشن کی وجہ سے کانشیسنس ہوتی ہے۔ مائکرو ٹیوبیول سلنڈریکل پروٹین سیاہ ہیں جو کہ نیورونز کی سائٹوسکیلٹن میں پائی جاتی ہیں۔ ہیمراف اور پینروز کے مطابق یہ جو مائکرو ٹیوبیولز ہیں یہ اتنے چھوٹے سیاہ ہیں کہ کوانٹم ظاہرات سے ہی متاثر ہو سکتے ہیں۔ یہ اسٹوارٹ ہیمراف کے مطابق جب کوئی شخص مرتا ہے تو مائکرو ٹیوبیولز میں جو کوانٹم عمل ہے یہ تھیوریٹیکل طور پہ کوانٹم معلومات کو کائنات میں منتقل کر سکتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں شعور کو بنانے والی معلومات جسم کے مرنے پر ختم نہیں ہوتی، یہ کائنات کے کوانٹم جال میں قائم رہ سکتی ہے۔ اس نظریے کے مطابق سب سے امپورٹنٹ چیز جو سمجھ میں آتی وہ یہ ہے کہ جو شعور ہے وہ صرف اور صرف دماغ سے ہی نہیں آتا، اس کے لیے کوئی ایک الگ سی چیز کی بھی ضرورت ہے۔ یہ صرف دماغ کی کمپلیکسٹی کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ ایک روح جو ہر انسان کے اندر ہے اس کا نتیجہ ہے۔ اگر کوانٹم میکینکس شعور میں ہمارے شامل ہیں تو اس کے اثرات بہت ہی گہرے ہیں۔ یہ دکھاتا ہے کہ انسانی ذہن صرف ایک ایوولوشن کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات کے بنیادی کاموں سے جڑا ہوا ہے، یہ کائنات کی حقیقت کا حصہ ہے۔ پرانے روحانی یقینوں میں بھی یہ ہمیں ملتا ہے، جو روح کو ہمیشہ اور ہر جگہ موجود کہتے ہیں۔
کوانٹم شعور ایک سائنسی ڈھانچہ دیتا ہے جو ان رازدار خیالات سے ملتا ہے۔ ابن سینا کا نام آپ لوگ نے سنا ہوگا، ایک بہت ہی پاپولر مسلم پولی میتھ۔ ابن سینا کی کتاب کینن آف میڈیسن ایک ایسی کتاب رہی ہے جو کہ اس دور سے لے کے آج تک پڑھی جاتی ہے۔ پوری دنیا میں میڈیکل سائنس کے ایڈوانسمنٹ میں بہت مدد کری ہے اس کتاب نے۔ ابن سینا صرف اور صرف ایک میڈیکل ڈاکٹر نہیں بلکہ وہ ایک ایسٹرونومر بھی تھے، وہ ایک میتھمیٹیشین تھے، ایک سائنٹسٹ بھی تھے۔ ابن سینا نے بھی ایک تجربہ کیا، ایک ایکسپیریمنٹ کیا جس کو کہا جاتا ہے فلوٹنگ مین۔ یہ کوئی فزیکل ایکسپیریمنٹ نہیں تھا جس میں جسم کا استعمال ہو، بلکہ یہ ایک ذہنی مشق تھا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جسم روح سے الگ ہے اور جو شعور ہے وہ انسانی وجود کا بنیادی پہلو ہے۔ ابن سینا نے اپنے پڑھنے والوں کو کہا کہ آپ ایک تصور کو سوچیں، ایک شخص پورا بنا ہوا پیدا کیا جاتا ہے لیکن ہوا میں لٹکا ہوا ہے، وہ خلا میں تیرتا ہوا، اس کے اعضاء الگ کیے گئے ہیں تاکہ اس کے جسم کا آپس میں کوئی رابطہ نہ ہو، نہ نظر، نہ آواز، نہ بھوک، نہ مزہ، نہ چھونا، کچھ بھی نہیں۔ اس شخص نے کبھی جسمانی دنیا سے رابطہ ہی نہیں کیا۔ اس لٹکی ہوئی حالت میں ابن سینا نے پوچھا، کیا یہ تیرتا ہوا انسان آپ کے وجود کا شعور رکھے گا؟ ابن سینا نے دعویٰ کیا کہ کسی بھی احساس کے بغیر بھی یہ تیرتا انسان اپنے خود کے شعور میں ہوگا۔ یہ حقیقت وہ سوچ سکتا ہے کہ میں ہوں، یہ روح کے وجود کو ثابت کرتی ہے چیز۔ یہ جو خود شعوری ہے، اپنے آپ کو پہچاننا، ابن سینا کے مطابق جسم اور جسمانی چیزیں یہ اس سے بالکل ہی فری ہیں، علیحدہ ہیں۔ یہ ایکسپیریمنٹ جو ڈوئلزم ہے، اس کی بہت ہی ایک طاقتور تصویر ہے۔ یہ خیال کہ ذہن یا پھر روح یہ جسم سے الگ ہے، جیسے کہ آپ اسے تصور نہیں کر سکتے کہ اس طریقے کا انسان کیسے پاسبل ہو سکتا ہے، لیکن وہ خود تصور کر سکتا ہے اپنے آپ کو کہ میں تو ہوں ایسا۔ اسی طریقے سے جو روح ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ روح ہے کس طریقے سے جڑی ہوئی ہے، کیسے آپ کے باڈی کو چلا رہی ہے وہ، لیکن روح تو ہے جو کہ آپ کے باڈی کو کنٹرول کرتی ہے، اس میں کانشیسنس ڈالتی ہے، ایک شعور دیتی ہے۔ ایک بہت خوبصورت حدیث ہے روحوں کے عالم سے متعلق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ روحیں شروع میں ایک جمع ہوئی فوج کی طرح تھی، جہاں وہ ایک دوسرے سے واقف ہوئیں، پھر اس لیے دنیا میں جو آگے چل کے ایک دوسرے سے واقف ہوئے ان میں محبت پیدا ہوئی، جبکہ جو ناآشنا تھے ایک دوسرے سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم ارواح میں جو روحیں تھیں انہوں نے ایک دوسرے میں سے جس کو پہچانا، جس کے ساتھ اس عالم میں وہ ایک ساتھ رہے، ان کے ساتھ دنیا میں بھی محبت کے ساتھ رہے، وہاں پہ جن سے دور تھے یہاں پر دنیا میں بھی ان کے ساتھ نا اتفاقی رہی۔ اسلام میں موت کے بعد بھی روح کا سفر جاری رہتا ہے۔ سورۃ المومنون میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب موت آتی ہے وہ کہتا ہے اے رب مجھے واپس بھیج دو، لیکن ایک برزخ ہے جو قیامت تک رہتا ہے۔ یہ عالم برزخ روح کے انتظار کا عالم ہے، ایک ایسی جگہ ہے جہاں روح قیامت کا انتظار کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روحیں قبر میں واپس آتی ہیں اور ان سے سوال جواب ہوتا ہے وہاں پہ۔ سائنس کے مطابق اگر روحیں کوانٹم انفارمیشن ہیں تو موت کے بعد بھی وہ اس دنیا میں موجود رہتی ہیں۔ کوانٹم فزکس یہ بھی کہتی ہے کہ انفارمیشن کبھی ڈسٹروائے نہیں ہوتی۔ بلیک ہول انفارمیشن پیراڈاکس بھی اس طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو اسلام کا یہ عقیدہ کہ روح ہمیشہ رہتی ہے مرنے کے بعد بھی، یہ بھی سائنس کے ساتھ میچ کرتا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن ہیں ان کی روحیں پرندے کی طرح رہتی ہیں، وہ جنت کے درختوں میں اڑتی ہیں۔ یہ روح کی آزادی اور اس کی غیر مادی حقیقت کو دکھاتا ہے کہ میٹر پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی وہ۔ سائنس کی کوانٹم انفارمیشن تھیوری کے مطابق یہ انفارمیشن کائنات کے فیبرک میں جا کر کے اسپریڈ ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھا روح کا سفر اسلام، فلسفی اور سائنس تینوں کے نظریے سے۔ قرآن اور حدیث بتاتے ہیں کہ روح اللہ کا امر ہے، ایک الہی چیز جو انسان کو زندگی اور شعور دونوں دیتا ہے۔ سائنس کی کوانٹم تھیوریز کہتی ہیں کہ روح شاید ایک انرجی یا پھر انفارمیشن ہے جو کائنات سے جڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ سونے میں اور مرنے میں صرف اتنا فرق ہے کہ سوتے وقت انسان کی روح جب نکالی جاتی ہے تو اللہ اسے لوٹا دیتا ہے،
لیکن جب موت کا وقت ہوتا ہے تو اللہ اس روح کو لوٹاتا نہیں ہے، اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ تو وہ جو کانشیسنس ہے، جو شعور ہے، اسے جب اللہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے، انسان کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے، جسم صرف ایک مٹی کا جو پتلا ہے وہی رہ جاتا ہے۔ سورہ لقمان کی 34 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روح کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود جو تھوڑی بہت بھی سمجھ اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا میریکل ہے، بہت ہی بڑا معجزہ اللہ نے جو ہمیں دکھا دیا ہے۔ آخر میں ایک بات یہ کہ روح ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے اور سائنس ہمیں کائنات سے جوڑتی ہے، یہ دونوں ایک ہی حقیقت کی طرف ہمیں لے کر جاتے ہیں۔ اس کے آگے کی باتیں انشاءاللہ اگلی قسط میں۔ السلام علیکم۔